بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 130 اور 132، آیت نمبر ہے 172 اور 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ الذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے قبول کیا للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے زخمی حالت میں، للذین یہ ان لوگوں کے لیے ہے احسنوا منہم جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور ڈرے، اجر عظیم ان کے لیے اجر ہے۔ الذین وہ لوگ قالا کہا لهم الناس انہوں نے لوگوں کو جا کر کہا، ان الناس قد جمعوا لکم بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم ان لوگوں سے ڈر جاؤ۔ لیکن ایمان والے فزادہم ایمانا ان کا ایمان اس بات کو سن کر مزید بڑھ گیا کہ لوگ ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ اچھا کارساز ہے۔ پیچھے ہم تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں کافروں کا، پھر بات ہوئی منافقین کی، پھر بات ہوئی شہداء کی، یہاں سے بات ہو رہی ہے مجاہدین کی، غازیوں کی۔ یہاں اس آیت میں جنگ احد کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جنگ احد کے بعد کیا ہوا کہ اصل میں جنگ کا ایک اصول ہوتا تھا کہ جو فاتح ہوتا تھا، جنگ جیت جاتا تھا، وہ میدان جنگ میں کم از کم 3 دن رکتا تھا، اور جو جنگ ہار جاتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ میدان احد میں بظاہر مشرکین مکہ جیت گئے، لیکن وہ بھاگ بھی گئے۔ مسلمان بظاہر اگرچہ ہارے لیکن وہیں پر رہے۔ اب ابو سفیان جو اس وقت کافر تھا، اس نے جب وہاں سے وہ بھاگے، حملہ ایک اچانک کیا، مسلمانوں کا نقصان کیا اور نقصان کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ آگے چل کر اس کو خیال یہ آیا کہ تھوڑے سے مسلمان تو بچے تھے، اگر ہم چاہیں تو ہم دوبارہ حملہ کر کے انہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ اس خیال کی غرض سے اس نے ساتھیوں سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور جو بچے کچھ مسلمان ہیں نا ان کو بھی شہید کر کے آتے ہیں، ان کو بھی مار کے آتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خدشہ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ دوبارہ پلٹ کر آ سکتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت میں کہ صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں، شہداء کی تدفین ہو رہی ہے، آپ نے دوبارہ پھر اعلان جہاد کر دیا۔ تو یہ وہ بات ہے، الذین استجابوا للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول نے پکارا انہیں جہاد کے لیے، من بعد ما اصابہم القرح اس کے بعد کہ وہ زخمی حالت میں، حالت ان کی کیا ہے؟ زخمی ہے، زخموں سے چور ہے۔ فرمایا وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، تیار ہو؟ سب نے کہا ہم تیار ہیں۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے انہیں کہا، اے عروہ کیا تم جانتے ہو ان لوگوں میں تیرا نانا بھی شامل تھا اور تیرا باپ بھی شامل تھا؟ کون سے لوگ؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زخمی حالت میں کہا آ جاؤ جہاد میں، تو 70 لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم حملہ کریں گے۔ اور ان 70 لوگوں میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عروہ کے باپ تھے وہ بھی شامل تھے، اور ان کے نانا یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے۔
تو زخمی حالت میں انہوں نے کہا لبیک، تو 70 لوگ تیار ہو گئے۔ تو جب مشرکین تک یہ خبر پہنچی کہ وہاں پہ تیاری شروع ہو گئی ہے، ابو سفیان میں اتنی ہمت نہ رہی مقابلہ کرنے کی، اور وہ مکہ میں بھاگ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں 2-3 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ایک ہے الذین استجابوا للہ والرسول، آواز تو نبی علیہ السلام نے دی تھی آؤ جہاد کے لیے، لیکن یہاں اللہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی آواز ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ قرآن میں اور حدیث کی حجیت ہونے میں فرق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو جواب دیا کہ نبی علیہ السلام سے نکلنے والا جملہ گویا اللہ کی پکار ہے، آپ کا بلانا گویا اللہ کا بلانا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، تمہیں اللہ نے بلایا ہے، اس کے رسول نے بلایا ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہا گیا للذین احسنوا منہم، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا۔ اب ان کا زخمی حالت میں نکلنا اللہ تعالیٰ اس کو احسان شمار کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کی ذمہ داری، ایک ہوتا ہے ذمہ داری پوری کر لی۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ایک ذمہ داری تھی، آپ نے وہ ذمہ داری پوری کر لی، اب مزید اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو ذمہ داری کیا تھی؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا کام کرو۔ اب طاقت کے مطابق انہوں نے کر لیا، اب وہ زخمی تھے، ان کے پاس ایک شرعی بہانہ تھا کہ ہم زخمی ہیں، اب ہم زخمی حالت میں جہاد نہیں کر سکتے، لیکن زخمی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا اب یہ تمہارا احسان ہے، اب یہ تمہارا احسان ہے، تم لوگوں پر گویا آسان لفظوں میں سمجھے دین پر احسان ہے کہ زخمی حالت میں نکلے ہو، تو للذین احسنوا منہم، یہ تمہارا احسان شمار ہوگا اور اس کا اللہ اجر دے گا۔ واتقوا، اور ڈر جاؤ، اور جو اللہ سے ڈرے اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہاں اجر ہے مجاہدین کے لیے۔ بات مجاہدین کی ہو رہی ہے نا، وہ جو زخمی حالت میں نکلے، تو مجاہدین کی فضیلت ہے بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے بہت سارے اہم مواقع پہ جہاد کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے فقط جہاد کی نیت سے، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا، شہید ہو نہ ہو وہ تو بات کا معاملہ ہے نا۔ جو گھر سے نکلا صرف جہاد کی نیت سے گھر سے نکلا، اللہ کہتے ہیں اب میرے ذمے ہے کہ اس کو میں جنت ضرور دوں گا۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ایلچی بناتا ہے، جس کو کہتے ہیں بندہ قاصد، ایلچی۔ 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ایلچی ہونے کا درجہ دے دیتے ہیں، ایک ان میں سے مجاہد، ایک ان میں سے حاجی، اور ایک ان میں سے عمرہ کرنے والا۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اللہ کہتا ہے یہ میرے ایلچی ہیں۔ 3 لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ایک مکاتب غلام، اس دور میں ہوتا تھا تو غلام اپنے مالک کے ساتھ یہ طے کر لیتا تھا 50,000 دوں گا مجھے آزادی ہے، وہ کہتا ہے ہاں آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکاتب غلام کی مدد میں کرتا ہوں۔ نمبر 2، جو بندہ نیت کر لے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، شادی کی اس کی عمر ہو گئی ہے، نیت کر لیتا ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، مجاہد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کے لیے نکلا ہے، میرے ذمے ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جہاد کے لیے چلا گیا، اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا عوام کے ذمے ہے۔ اگر کوئی بندہ مجاہد کے جو گھر ہیں، گھر والوں کی خیانت کرتا ہے، مال چراتا ہے، بچوں کو تنگ کرتا ہے، اس کی بیوی کو کسی بھی لحاظ سے اس گھر کی کوئی بھی خیانت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خائن کو کھڑا کرے گا اور مجاہد کو اختیار دے گا، یہ خائن کھڑا ہے، اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لو۔ جس کو یہ اختیار مل جائے کہ فلاں کی نیکیاں لے لو، وہ معافی دے گا؟ نہیں دے گا، وہ ساری لے لے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس نے تیرے گھر کی، تو اللہ کے راستے میں نکلا تھا، اس نے خیانت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجاہد، یہ تو مجاہد کی فضیلت ہے نا، فرمایا جو مجاہد کی مدد کرے گا، اسے سامان جہاد دے گا، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں۔ تو بہرحال الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے پکار پہ لبیک کہا، ان کے لیے واتقوا اجر عظیم، یہ ان کا اجر عظیم ہے۔ یہ 3-4 میں نے حدیثیں سنائی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس، ان لوگوں کے لیے قال جس نے کہا، اصل میں یہاں بھی ایک نام اس کو غزوے کا دیا جاتا ہے، لیکن غزوہ بعد میں ہوا نہیں تھا۔ غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یہ غزوہ مشہور ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا کیا، احد کے میدان کے بعد جب مشرکین مکہ چلے گئے، مکہ والے مکہ چلے گئے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام نے تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے۔ اب ہوا کیا کہ مکہ والوں نے کہا کہ اب مسلمان ابھی زخمی حالت میں ہیں سارے، ہم ایسا نہ کریں کہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کریں، جا کر ہم مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔
وہ زخمی حالت میں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ان کے مارے گئے ان کے لحاظ سے، تو ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خدشے کو بھی بھانپ لیا تھا۔ ابو سفیان نے کیا کیا، ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نعیم بن مسعود، یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کا یہ سربراہ تھا۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا، اس کو پیسے کی لالچ دی، اور لالچ دے کر اس کو کہا کہ تو نے مدینہ جانا ہے، اور مدینہ جا کر مدینہ والوں کو یہ کہنا ہے کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، مدینہ پر چڑھائی کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعصابی جنگ، دوسرے کے اعصاب پر سوار ہو جانا، خوف میں مبتلا کرنا کہ وہ زخمی حالت میں ہے، ان کے اتنے سارے شہید ہو گئے ہیں، مزید جا کر ان کو خوف میں مبتلا کر دو۔ اور یہ نعیم مدینہ آیا، اور مدینہ آ کر اس نے باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ اللہ دینا بولو، قالا کہا، کس نے؟ اس نعیم نے کہا، لہم الناس لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ مدینہ والوں کے لیے۔ کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک وہ ابو سفیان تمہارے خلاف ایک لشکر تیار کر رہا ہے، فخشوہم، اس لشکر سے ڈر جاؤ۔ اب اس نے صحابہ کرام کے اصحاب پر سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس نے لشکر تیار کر لے، ہمیں ہمارا رب کافی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب ایمان مضبوط ہو، پھر بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو وہ ڈرانے نکلا تھا، یہ ڈر جائیں گے، لیکن صحابہ کرام کا جب اس نے ایمان دیکھا، جذبہ جہاد دیکھا، شوق دیکھا کہ یہ تو اللہ کی امید مان کر بیٹھے ہوئے، انہیں ڈر خوف ہی کون ہے۔ اس نے تو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اس ڈرانے سے مزید بڑھ گیا کہ اچھا وہ ہمارے خلاف آئیں گے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ہے، یہ جو جملہ ہے نا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا تھا جب انہیں آگ کے اندر پھینکا گیا، اور اس کے بعد یہ صحابہ کرام نے بولا، بخاری کے حدیث۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ کرام کو جب یہ لوگ ڈرانے آئے، صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آنے دو انہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ یاد کر لیا کرے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس اعصابی حملے کا جواب دیا۔ کیسے؟ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا معبد بن ابی معبد، یہ ابھی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کا ہمدرد تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارا ایک کام کر دو۔ اس نے کہا جی کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ جانا ہے، اور مکہ جا کر مکہ والوں کو اب ڈرانا ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی ہے، ہمارے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش کی ہے، یہ کام چونکہ جنگ ہے، حالت جنگ میں ہے ہم، تو اب یہ کام تو نے کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اب تھا تو کافر، جب یہ مکہ پہنچا، ابو سفیان نے کہا ہمارا بندہ ہے، اس نے استقبال کیا، اس نے کہا وہ وہاں پہ جنگ شنگ کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا جنگ بڑی خطرناک ہونے والی ہے، وہ تو بڑا مجمع اکٹھا کر کے بیٹھ گئے، وہ تو اس نے یہاں تک الفاظ بولے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، آج تک میں نے لشکر نہیں دیکھا۔ وہ پہلے جو نئی احد کے میدان میں آئے تھے وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے، اور وہ وہاں سے چل نکلے۔ اور یہ بات ٹھیک تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا جہاد کا، فرمایا ابھی ہم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ وہ زخمی حالت میں تھے، فرمایا ابھی نکلنا ہے، اور ساتھ آپ نے نصیحت کی، چونکہ منافقین تیار ہو گئے تھے، فرمایا اب ہمارے ساتھ صرف وہ جائے گا جو میدان احد میں شریک تھا، جو منافق وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عروہ، انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں اب تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ احد کے میدان میں میرے باپ نے مجھے جانے نہیں دیا تھا، گھر میں بچیاں تھیں تو گھر کا خیال رکھنا تھا، تو میرے باپ نے جانے نہیں دیا، اب آپ مجھے، میرا باپ شہید ہو گیا، اب آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کو اجازت دی تھی، ورنہ فرمایا تھا جو احد کے میدان میں شامل ہوئے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے صحابہ کرام کو لے کر تقریباً 8-10 میل دور حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ اگر مشرک آئے تو ہم یہاں سے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑیں گے۔ تو بہرحال اعصابی جنگ کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعصابی حالت میں دیا، اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے، یہ صرف اس دور میں نہیں ہوئی، آج تو سال بڑا ہے، دشمن سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اور ہمارے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، کوئی خبر دے ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خبریں ساری وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے اعصاب پر سوار ہو چکے ہیں۔
اعصابی جنگ اس دور سے جاری ہے، اور آج کے دور میں پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ مشکل وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ مومنوں کی آزمائش کرتا ہے، اور ایک آزمائش ہوتی ہے عام حالت میں، اور ایک آزمائش ہوتی ہے جب بندہ تکلیف میں ہو۔ اب دیکھیں وہ تکلیف میں تھے، زخمی تھے سارے، اللہ نے وہاں پر ان کی آزمائش کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، فرمایا نکلو بھی جہاد کے لیے۔ زخمی حالت میں کھڑے ہو گئے، زخمی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، اللہ اس وقت بھی بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہے، مجھ پر تو بہت ساری مصیبتیں تھیں، ایک اور آ گئی، اب میں کیا کروں، اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو آزماتا ہے تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان جب کوئی نیکی کا عزم کر لے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا جس کا ایمان بڑھ جائے اس کے اندر جذبہ جہاد ہوتا ہے۔ جذبہ ایمان نہیں ہے تو جذبہ جہاد بھی نہیں آتا۔ جذبہ جہاد اس وقت آتا ہے جب جذبہ ایمان ہو، اور یہ بہت بڑا اجر عظیم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول جہاد کے برابر کوئی عمل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کوئی بھی نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ہاں ایک عمل ہے۔ پوچھا گیا کون سا عمل ہے؟ فرمایا ایک مجاہد جہاد کے لیے نکل جائے، ایک مسلح ڈھا کے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، سارا دن نماز پڑھے، روزہ بھی رکھا ہو اس نے، تھکے نہ۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ 2 مہینے جہاد بھی چلا گیا، اب 2 مہینے وہ روزہ بھی رکھے اور مسلح پہ کھڑا رہے، دن رات کھڑا رہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہاد کے برابر اجر ہے ہی ناممکن، یعنی آسان لفظوں میں جہاد کے برابر اجر نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہد اپنا گھوڑا زمین پہ باندھتا ہے نا، قلعے کے ساتھ باندھتا ہے، تو اس کا گھوڑا کھڑے کھڑے پاؤں مار دینا زمین پہ تو مجاہد کے کھاتے میں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے برابر اجر ہی کوئی نہیں، تو اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ راہ جہاد میں نکلتے ہیں، اس لیے تو فرمایا جس بندے نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا عزم کیا وہ نفاق کی حالت میں مرا ہے۔ تو کم از کم انسان کے اندر یہ عزم ضرور ہونا چاہیے، انسان عزم کرے، اور نہیں تو کم از کم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجاہد کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنے اجر دے۔ تو یہاں مجاہدین کی فضیلت ہے، انسان کو کم از کم جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور جب اللہ موقع دے تو صحیح جہاد بھی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔